ملک میں آج پہیا جام ہڑتال پر تاجر برادری تقسیم، کراچی اور لاہور چیمبر کا ہڑتال کا فیصلہ برقرار، صنعتی ایسوسی ایشنز، مال بردار گاڑیوں کا بھی ہڑتال کا فیصلہ۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی کہتے ہیں وفاقی حکومت کی تحریری یقین دہانی تک ہڑتال منسوخ نہیں ہوگی۔ ایف پی سی سی آئی کا آج ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ صدر ایف پی سی سی آئی عاطف اکرام نے دعویٰ کیا ہے کہ حکومت نے فائنانس بل اور سیلز ٹیکس ایکٹ کی متنازع شقیں واپس لینے کا اعلان کیا۔ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے گرائے، صدر ٹرمپ نے بھی تصدیق کر دی۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان خطرناک جنگ کا خاتمہ کیا، دونوں ممالک میں ایٹمی جنگ کا خطرہ تھا، پاکستان اور بھارت کو تجارت کا مشورہ دیا، دنیا میں کئی جنگیں روکنے پر فخر ہے۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم الحاق پاکستان منا رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ آج کے دن کشمیر کے غیور عوام نے پاکستان سے الحاق کی قرارداد منظور کی۔ 10 لاکھ بھارتی فوج کشمیریوں کے آزادی کے عزم کو توڑنے میں ناکام رہی، کشمیریوں کی سفارتی، اخلاقی اور سیاسی حمایت کو جاری رکھیں گے۔ پنجاب سمیت ملک بھر میں مانسون کا چوتھا سپیل کل سے شروع ہوگا۔ پی ڈی ایم نے 20 سے 25 جولائی کے دوران لاہور، راولپنڈی، مری، گلیاد، اٹک، چکوال، فیصل آباد، منڈی بہاؤدین، حافظ آباد، گجرات، جہلم اور گجرانوالہ میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ ڈیرہ غازی خان، بہاولپور، بہاول نگر اور ملتان میں بھی بارشیں متوقع۔ دریاؤں، ندی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا خدشہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پنجاب بھر کی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ اور پاکستان کے محمد آصف نے ورلڈ ماسٹرز سنوکر چیمپئن شپ جیت لی، فائنل میں بھارت کے برجیش دامانی کو 3 کے مقابلے میں 4 فریم سے شکست دی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مبارکباد، کہا محمد آصف نے بھارتی حریف کو شکست دے کر سب سے لعلی پرچم کی شان میں اضافہ کیا۔ پنجاب میں حکومتی غفلت سے کوئی اموات نہیں ہوئی، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی وضاحت، کہا اموات ناگہانی آفات کے سبب ہوئیں، بارشوں کے دوران جہاں ضرورت پڑی پاک فوج نے بھی مدد دی، نئے مونسون سپیل کے لیے آج سے ہی تیاری مکمل کریں، انتظامی افسر دفاتر کی بجائے فیلڈ میں موجود رہیں، عوام کے جان و مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، وزیر اعلیٰ نے ارلی وارننگ سسٹم کو ضروری قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پی ڈی ایم میں ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، حکام کی پنجاب میں بارشوں اور سیلابی ریلوں پر بریفنگ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت، لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ عاصم حفتار کا شاندار استقبال اور میزبانی پر اظہار تشکر۔ لیبیا کی مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف مارشل عاصم منیر سے بھی ملے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دفاعی تعاون، سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق تبادلہ خیال، صنعتی اور تکنیکی تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق۔ لیبیا کے مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف کی جی ایچ کیو آمد، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ کی یادگار شہداء پر حاضری، شہداء کو خراج عقیدت۔ ڈاپ کیس میں یوسف رضا گیلانی سمیت تمام ملزم بری، مرحوم مختوم امین فہیم کو بھی بے گناہ قرار دے دیا۔ کراچی کی اینٹی کرپشن عدالت نے مفرور ملزمان کے مقدمات کو الگ کر دیا۔ عدالت نے ریمارکس کیے، یوسف رضا گیلانی کے اکاؤنٹ میں پیسے تو آئے نہیں، رقم منتقل ہوتی تو ان سے نکلوا لیتے۔ میڈیا سے گفتگو میں یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ آج سارے بے گناہ لوگ بری ہو گئے، جنہوں نے کیسز بنائے میں ان کا اتحادی ہوں، ان کو چھوڑ نہیں سکتا، جھوٹا کیس بنانے والوں کو بھی سزا ہونی چاہیے۔ پنجاب میں لڑائی کے بعد صلح صفائی ارکان کی معطلی پر حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کامیاب۔ اسپیکر کا اپوزیشن کے خلاف درخواستوں پر ریفرنس ختم کرنے کا فیصلہ، اسمبلی حکام نے حکومتی درخواستوں کو معطل کرنے کا ڈرافٹ تیار کر لیا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن کی عدم شرکت، کہا معطل ارکان کی بحالی تک اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان نے کہا اپوزیشن ارکان کی بحالی کی رولنگ اسپیکر نے دینی ہے، وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں، اسپیکر چاہیں تو وہ ڈیپٹی اسپیکر کو ارکان کی بحالی کا مینڈیٹ دے سکتے ہیں۔
پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 14 سال بعد سے پلس ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 10 کروڑ ڈالر سرپلس میں تبدیل ہو گیا۔ مالی سال 2024 میں کرنٹ اکاؤنٹ 2 ارب 7 کروڑ ڈالر خسارے کی زد میں تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہونے پر اظہار تشکر۔ گاڑی کے ساتھ ساتھ ٹیکس میٹر بھی آن، پیٹرول اور ڈیزل پر چلنے والی گاڑیوں پر کاربن لیوی کا نفاذ نوٹیفیکیشن جاری۔ 1300 سی سی سے چھوٹی گاڑیوں اور پک اپس پر 1% لیوی لاگو ہوگی۔ 13 سے 1800 سی سی گاڑیوں پر 2% اور 1800 سی سی سے بڑی گاڑیوں پر 3% لیوی عائد کر دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کی فتنہ الخوارج پر کڑی نظر، پاک افغان سرحد سے دہشت گردوں کی در اندازی کی کوشش، 5 مبینہ خودکش حملہ آور گرفتار۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق 17 جولائی کی شام خوارج نے سرحد پار کی۔ سیکیورٹی فورسز کی موجودگی کے باعث بیسی کھیل کی مسجد میں پناہ لی۔ سیکیورٹی فورسز کی بہترین حکمت عملی پر خوارج نے ہتھیار ڈال دیے۔ تمام خوارج افغان شہری، 3 کے پاس افغان شناختی کارڈ بھی موجود، مزید تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل۔ حکومت سندھ کا اخباری صنعت کو درپیش چیلنجز کے حل اور ترقی کے لیے مربوط پالیسی تشکیل دینے کا فیصلہ۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن سے سی پی این ای کے وفد کی ملاقات، گرانٹ دفتر کے لیے پلاٹ اور دیگر امور پر معاونت کی درخواست۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، صحافت جمہوریت کی بنیاد ہے۔ حکومت سندھ میڈیا اداروں اور صحافیوں کی فلاح و تحفظ کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ صہیونی ریاست کی شام میں دہشت گردی جاری، السویدہ کے مختلف مقامات پر پھر بمباری، دروز اور بدو قبائل میں جھڑپیں بھی جاری، ہلاکتوں کی تعداد 500 سے تجاوز کر گئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا، دروز برادری کا تحفظ ہماری ریڈ لائن ہے، جب تک شامی حکومت ریڈ لائن عبور کرنے سے باز نہیں آتی حملے جاری رہیں گے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے اندھوناک حملے، 24 گھنٹوں میں مزید 80 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ امداد کے منتظر افراد بھی اسرائیلی حملوں کی بھین چڑھ گئے۔ خان یونس، جبالیہ اور المواسی میں بھی فضائی حملے۔ دوسری جانب دوحہ میں امریکی تجویز پر جنگ بندی مذاکرات میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ سالسوں نے سیز فائر کے لیے نئی تجاویز دینا شروع کر دیں۔ بھارتی فوج کے کرنل امت کمار نے بھارتی فوج میں چھپے جنسی درندوں کو بے نقاب کر دیا۔ عورتوں کے لیے غیر محفوظ بھارت میں عورت کی عزت فوجی افسران کے ہاتھوں پامال۔ کرنل امت کمار نے کہا، میری بیوی کے ساتھ جنرلز اور برگیڈیئرز نے جنسی زیادتی کی۔ ایف آئی آر میں 3 برگیڈیئرز اور 1 لیفٹیننٹ کرنل نامزد تھے، مگر سب کو کلین چٹ دے دی گئی۔